السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین اکرام اور جامعہ امہانی کے طلباء عزیز، آج 15 اگست آزادی کا دن ہے اور ہم سب یہاں پر آزادی کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ہمارے بزرگوں نے اپنی تن من دھن اور جان کی بازی لگا کر اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرایا ہے. اور آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں. میرے لیے 15 اگست محض ایک تاریخ نہیں ہے بلکہ وہ امانت ہے جو میرے پرکھوں نے لاکھوں قربانیاں دینے کے بعد میرے حوالے کی ہے. ملا نہیں یہ پیارا وطن ہم کو تحفے میں، ملا نہیں یہ پیارا وطن ہم کو تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ چلا ہے، جو لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ چلا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ مجاہدین آزادی کی انتھک کوششوں کے بعد، لاکھوں افراد کی قربانیوں کے بعد 1947 کو یہ دیش آزاد ہوا اور آج اس ملک کی آزادی کے 76 سال مکمل ہو گئے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ظالم انگریز اس آزاد ملک کو کئی طرح کی مصیبتوں میں ڈال کر گیا تھا. انگریزوں نے ہی اس دیش کے ٹکڑے کرانے کی سازش کی، انگریزوں نے ہی اس دیش میں ہندو مسلم کی لڑانے کے لیے نفرت و فساد کا بیج بویا. انگریز تو چلے گئے لیکن اپنے بعد اپنے ہزاروں حمایتگاروں کو اور اس دیش کے غداروں کو چھوڑ گئے جنہوں نے کل تک انگریزوں کے تلوے چاٹے تھے اور چند پیسوں اور اردو کے لیے ظالم انگریز کا ساتھ دیا تھا. وہی بعد میں چل کر اس ملک کی پرامن فضا کے لیے زہر آلود وائرس بن گئے. انگریز کے بعد یہی لوگ اس دیش میں ہندو مسلم کی آنکھ بھڑکاتے رہے، دنگے کرواتے رہے. افسوس افسوس کہ آج مسلمانوں سے ان کی وفاداری کا ثبوت مانگا جا رہا ہے. اے سرزمین ہند، سن اور غور سے سن، میں اپنی وفاداری کی رودات سنانے جا رہی ہوں. آج کے بدحال دنیا کے بھی دن پھر جائیں گے ہم اگر تاریخ دہرانے اٹھیں. جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ اور عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی ارزاں ہونے لگے، تو ایسے نازک دور میں سب سے پہلے جس نے علم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر نازش وطن شاہ عبدالعزیز بن ولی اللہ دہلوی ہے. شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک للکار تھی جس سے انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی. جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم بلند ہونے لگے. یہ ایک حقیقت ہے کہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء کرام شریک نہیں ہوتے تو ہندوستان کبھی آزاد نہیں ہوتا. اگر یہ علماء پیش نہ ہوتے تو یہ تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی. الغرض علماء کرام ہی نے اپنے خون و جگر سے جنگ آزادی کو سینچا ہے اور اپنے مقدس لہو سے جنگ آزادی کو سینچا اور پروان چڑھایا ہے. چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں بڑے بڑے علماء و صلحاء شہید ہوئے. اسی جنگ میں مولانا نانوتوی زخمی ہوئے. اسی جنگ آزادی میں مولانا گنگوہی زخمی ہوئے. اسی جنگ میں حافظ سامین شہید ہوئے. اسی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے جس میں 51,500 علماء کرام تھے. دلی کے چاندنی چوک سے لے کر پشاور کی جامع مسجد تک کوئی ایسا طرف نہیں تھا جس پر علماء کی گردن نہ لٹکی ہو. انگریز مورخ ٹامسن لکھتا ہے، جو کہ ایک بڑا ہسٹورین مانا جاتا ہے، وہ یہ لکھتا ہے کہ صرف اور صرف 3 سالوں میں 14,000 علماء کو تختہ دار پر لٹکایا گیا. اور انہی شہدائیان اسلام میں شیخ الہند اور مولانا عبید اللہ سندھی بھی ہیں جن کو آج دنیا اسیران مائدہ سے جانتی ہے. انہوں نے انگریزوں کے خلاف ایسی تحریک چلائی کہ عقل انسان حیران رہ جاتی ہے. انہی کے شاگرد شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی ہے جنہوں نے خلافت کانفرنس کراچی میں ایسے وقت میں کرایا کہ انہیں گولی مار دینے کا حکم مل چکا تھا. لوگوں کا خیال تھا کہ حسین احمد مدنی نہیں آئے گا، مگر وہ مرد مجاہد کفن بردوش ہو کر اسٹیج پر آیا اور جلسہ کی صدارت فرمائی. اس کانفرنس میں حضرت نے انگریزوں کو بلبل اور کولیوں کو گل سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا، یہ پھرتے ہیں بلبل چونچ میں، گل شہید ناز کی تربت کہاں ہے. حضرت نے یہ شعر پڑھا تو لوگ جوش میں آ کر آدھے گھنٹے تک مسلسل نعرے لگاتے رہے اور پھر علماء کی قربانیوں اور اپنے ایک فتوے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انگریز کو مخاطب کر کر فرمایا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا،
کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ آج بھی میں یہ بات فخر سے کہتی ہوں کہ مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم، مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم، ہر آہٹ پر تیار ہیں ہم، سمجھے نہ کوئی غافل ہم کو، وطن کے پہرے دار ہیں ہم، وطن کے پہرے دار ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی، ڈاکٹر احمد انصاری، مولانا ابوالکلام آزاد، انہی لوگوں کی سیاسی رہنمائی میں 1920 میں آخری جنگ ہوئی، اس میں بھی 5 لوگ شہید ہوئے، 14,000 علماء جیل گئے۔ بالآخر 1947 میں ہندوستان کا آخری گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن رخصت ہو گیا اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے دور سے چل رہی آزادی اپنے منزل کو مراد پانے میں کامیاب ہو گئی۔ اے سرزمین ہندوستان، سنا تم نے، یہ ہے ہماری وفاداری کی تاریخ اور اس کی رداعت۔ آج بھی ہم یہ بات فخر سے کہتے ہیں کہ آج بھی ناپاک قدم کوئی تیرے سینے پر ڈالے گا تو اس کے پاؤں ہم کاٹ ڈالیں گے، اگر کوئی انگشت نمائی کرے گا تو اس کی انگلیوں کو تراش ڈالیں گے۔ اے سرزمین ہند، اگر کوئی تمہاری عصمت و عفت کو داغدار کرنا چاہے گا تو حسین احمد مدنی بن کر اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ اے سرزمین ہندوستان، اگر کوئی تمہاری عزت و ناموس کی خاطر عزت و ناموس کو تار کرنا چاہے گا تو محمود الحسن بن کر اس کی رکشا ہم کریں گے۔ اے سرزمین ہند، اگر کوئی تمہیں لالچائی نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کرے گا تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بن کر اس کی آنکھیں ہم نکال ڈالیں گے۔ ہم کھائیں گے، مسکرائیں گے اور پھر انقلاب لائیں گے، اور پھر انقلاب لائیں گے۔ انصاف اور دیانتداری کے ساتھ بتاؤ کہ وفاداری ہم نے کی ہے، عزت و عصمت کی خاطر خون ہم نے بہایا ہے، تم کو تمہاری منچاہی خوشیاں ہم نے عطا کی ہے۔ آج کچھ لوگ ہمیں کو دھمکی دے رہے ہیں کہ مسلمانوں ہندوستان چھوڑو، پاکستان جاؤ۔ چمن کو ہم نے خود اپنے لہو سے سینچا ہے، چمن کو ہم نے خود اپنے لہو سے سینچا ہے، ہمیں کسی کی بھی سرٹیفکیٹ کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اختلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے، اگر اختلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے۔ جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے، کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، اور سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی